مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. اللہ کی لاٹھی بے آواز، احمدیوں پر ظلم اور قوم کی آزمائش، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے. مزید معلومات ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. جی ضرور. پاکستان کے موجودہ حالات ہر شخص پر عیاں ہیں. سیلاب، زلزلے، طوفان اور معاشی تباہی روز بروز بڑھ رہی ہے. اربوں روپے کا نقصان، مساجد کا ڈوب جانا، عبادت گاہوں کا ویران ہونا اور لاکھوں خاندانوں کا بے گھر ہونا کسی ایک حادثے یا محض قدرتی آفت کا نتیجہ نہیں، بلکہ ظلم و ناانصافی کے تسلسل کا عکس ہے. احمدیہ مسلمان پچھلے کئی دہائیوں سے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں. مسجدیں شہید کی گئیں، نمازوں سے روکا گیا، قربانی سے منع کیا گیا، دکانیں جلائی گئیں، کاروبار لوٹے گئے، نوکریوں سے محروم کیا گیا اور جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈالا گیا. یہ سب کچھ ایسے ملک میں ہو رہا ہے جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. اسلام جس کا بنیادی پیغام عدل، رحم اور رواداری ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. احمدیہ مسلمز کی مسجدیں شہید کرنے اور نمازوں سے روکنے والوں، نقصان پہنچانے اور ظلم کرنے والوں، اب کس طرح خود نقصان اٹھا رہے ہو. خود مسجدوں میں جانے کے بھی قابل نہیں رہے. مسجدیں بھی پانی سے بھر کر تباہ ہو گئی ہیں. مال اسباب پانی میں ڈوب کر اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. واقعی اللہ کے عذاب کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. ظلم و بربریت اور ملا کی پوجا سے ماذا جاؤ. قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. ابراہیم 42. اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے. وہ تو صرف ان کو ایک دن تک ڈھیل دیتا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. صحیح بخاری. اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. یہی وہ حقیقت ہے جو آج ہمارے سامنے ہے. جو قوم دوسروں کی مسجدیں شہید کرے، ان کی عبادات روکے، ان کا معاشی قتل کرے اور خاموش تماشائی بن جائے، وہ بھلا اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتی ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قوم کی ان ہلاکتوں اور مال و اسباب کے نقصان پر احمدی مسلمانوں کو کوئی خوشی ہوتی ہے. ہمیں تو بہت دکھ ہے کہ قوم ظلم و گمراہی کا راستہ نہیں چھوڑتی. ان کو سمجھاتے سمجھاتے سالوں گزر گئے. ان کے مظالم برداشت کرتے کرتے ہم احمدی مسلمان تنگ آ گئے. ملک چھوڑ کر کئی ہجرت کر گئے. جو ہجرت نہ کر سکے ان پر ان ظالموں نے حیات تنگ کر دی. نوکریاں نہیں ملتی، مل جائے تو قابلیت کے مطابق حق نہیں دیتے. ترقی نہیں ملتی، نوکریوں پر تنگ کیا جاتا ہے، نفرت سے پیش آتے ہیں. کاروبار یہ نہیں کرنے دیتے. کسی کا کاروبار چل پڑے تو لوگوں کو اکساتے ہیں کہ ان کو دکان سے باہر نکال دو، جلا دو دکان ان کی، لوٹ لو، یا پھر کاروبار کے مالک کو شہید کروا دیتے ہیں. مسجدیں توڑتے ہیں، نمازوں سے روکتے ہیں، جمعہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، قربانی عید پر نہیں کرنے دیتے، جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر سالوں جیل میں بند کرا دیتے ہیں. پھر بھی ہم ان کو صرف سمجھاتے ہیں کہ باز آ جاؤ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر ان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی تھی. عوام بھی ان شرپسند ملا اور ان کے ہم خیال فسادیوں کو ظلم و دہشت گردی سے نہیں روکتی. اس لیے ایسی عوام بھی مجرم ہے جو خود تو ظلم میں شریک تو نہیں، مگر مجرمانہ و بزدلانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. آخر پھر اللہ نے ان کے مظالم و استبداد کے نہ رکنے پر پچھلے چند سالوں میں چھوٹے سیلاب، زلزلے دکھائے ان کو. یہ پہلے سے بھی ظلم و بربریت میں پڑ گئے، اب ان پر نسبتاً بڑا عذاب نازل ہوا ہے. اللہ کرے کہ یہ لوگ اب بھی توبہ کر لیں اور تقوی اختیار کریں، مظالم کو روکیں اور شرپسند عناصر سے سختی سے نکتیں، تاکہ یہ ملا خدا بننے کی کوشش نہ کرے اور اسلام کی سچی تعلیمات کو مان کر ان پر عمل کرے جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت اور صحابہ سے ثابت ہے. اس پر دل سے اور سچی نیک نیتی سے عمل کیا جائے. آمین. بالکل صحیح کہا آپ نے، مگر افسوس کہ پاکستان کی مذہبی اور سیاسی جماعتیں ظلم کو روکنے کے بجائے اکثر اس کا ایندھن فراہم کرتی ہے. عوام بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں.
یہ خاموشی صرف بزدلی نہیں بلکہ ظلم میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ ہم احمدی مسلمان ان مظالم پر خوش نہیں ہوتے، ہمیں اس قوم کی بربادی اور تباہی پر دکھ ہے۔ ہمارا پیغام ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ظلم چھوڑو، عدل اختیار کرو، مذہب کو سیاست اور نفرت کا ہتھیار مت بناؤ، قرآن و سنت کی اصل تعلیمات کی طرف واپس آؤ۔ اسلام کی حقیقی خوبصورتی یعنی محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں کو اپناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوہ پر عمل کرو جو صبر، تقوی، عفو، درگزر اور عدل سے بھرا ہوا تھا۔ اگر یہ قوم اب بھی نہ جاگی، اگر یہ مذہبی شدت پسندی اور ملا کی غلامی سے نہ نکلی تو پھر خدائی گرفت اور سخت ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس پیغام کو سمجھیں، ظلم روکنے میں کردار ادا کریں اور پاکستان کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنائیں۔ کراچی کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے، صرف بارش اور سیلاب ہی نہیں، سمندر کے پانی کی سطح بھی بہت اونچی ہو چکی ہے۔ اور میئر کراچی نے بھی کہہ دیا کہ شاید بارش کا پانی نہ اترے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے صبر کا مشورہ۔ صبر کا تو پتہ نہیں، بات سے تو لگ رہا ہے جیسے کراچی کو شدید خطرہ ہے۔ کل فیصل آباد میں آسمانی بجلی گرنے کے مناظر اور دوسرے شہروں اور دیہاتوں میں بھی سیلاب کی وجہ لوگ مشکلوں میں۔ دعائیں کریں، اللہ تمام احمدیوں اور نیک روحوں کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان میں تمام احمدی بہن بھائی جو بھی مشکلات سے گزر رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کرے، آمین۔ دعا، اے اللہ ہمارے ملک کو ظلم، نفرت اور فساد سے پاک کر دے، ظالموں کے شر سے مظلوموں کو محفوظ فرما، ہمیں تقوی اور عدل کی راہوں پر چلا، ہمارے دلوں کو محبت اور بھائی چارے سے بھر دے، پاکستان کو امن، انصاف اور سچائی کا گہوارہ بنا، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوت، اور اب جب یہ خلافت آئے گی ان کا حاصل یہ کہ گلوبل ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی، کل پورے ارضی پر ہوگی، تمام عالم انسانیت پر ہوگی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا پورے ارضی پر نہ کوئی گھر بچے گا اور نہ کوئی خیمہ جس میں کہ اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے مجھے پوری زمین کو سکیڑ کر لپیٹ کر دکھا دیا، پوری زمین دکھا دی۔ اور یہ بات سن لو مجھ سے، میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، مغرب بھی دیکھ لیے، اور جو علاقے بھی زمین کے مجھے دکھائے گئے ہیں ان سب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین۔